نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ حضرات کے سامنے وقت کی قدر اور اہمیت کے عنوان سے کچھ معروضات عرض کرنا چاہوں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس گفتگو کو سننے کے بعد اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم سامعین اور سامعات، آج اگر ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک بات نمایاں طور پہ مسلمانوں میں نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے آسان اور قیمتی چیز جو ضائع کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے، وہ وقت کی نعمت ہے۔ حالانکہ یہ وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے جو سارے انسانوں کو عطا کی گئی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جب اس دنیا میں آیا تھا وہ اپنی زندگی کے گنے ہوئے اور اپنی زندگی کے منتخب اور مقرر کردہ منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، سال اور عمر کو لے کے رب العالمین کی طرف سے اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے وقت کو پورا کر رہا ہے۔ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی اس کی زندگی کا نہ پہلے ختم ہوگا نہ وہ بعد میں ختم ہوگا۔ جو رب نے وقت مقرر کیا ہے اس وقت کے اوپر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تھا کہ اپنی عبادت کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ رب کی پہچان ہمیں ہو جائے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے اور اس دنیا سے واپس ہم نے جانا کس طرف ہے۔ آج ان دنیا کے میلوں میں گم ہو کر کے ہم اس پیغام کو بھی، سبق کو بھی بھول چکے ہیں، اور آج ہمارا وقت یہاں استعمال ہونے کی بجائے دنیا کے فضول کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی خوب قدر کی جائے۔ یہ وقت ایک مرتبہ جب ہاتھ سے چلا جائے پھر یہ واپس کبھی نہیں آتا۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی اوقات کی قدر کی، دنیا نے ان کی ہمیشہ پھر عزت کی ہے، وہ زمانے میں معزز بن کے جیے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنی اوقات کی قدر نہیں کی، رب العالمین نے انہیں اپنے گھر میں بھی ذلیل کیا، گھر سے باہر بھی انہیں ذلیل کیا۔ دیکھیں یہ وقت تو گزر رہا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے برف ہے۔ برف کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو وہ پگھلتی رہے گی، لیکن اگر اسی برف کو آپ پانی میں ملا لیں تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس سے شربت بن جائے گا، وہ استعمال میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کا جو ایک عمر ہے اور ہماری زندگی کا جو ایک وقت ہے یہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ صبح اور شام کے ذریعے پگھلتا جا رہا ہے۔ اگر ہم اسے کسی کام میں لگائیں گے تو یہ ہمارے کام آ جائے گا آخرت میں، اور اگر ہم نے اسے ضائع کر دیا یا کچھ نہ کیا یا فضول کاموں میں لگا دیا تو پھر یہ وقت کل پھر ہمارے لیے مصیبت بنے گا۔ اللہ کے سامنے اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اس لیے کہ یہ وقت رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کو نعمت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: الصحۃ والفراغ، نمبر ایک وقت کی نعمت ہے، نمبر دو فرصت کی نعمت ہے کہ فارغ اوقات میں انسان قدر نہیں کرتا، جب یہ وقت ہاتھ سے نکلتا ہے پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ اگر آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کی زندگیوں میں غور کریں گے آپ کو یہ وصف نمایاں نظر آئے گا کہ اپنے اوقات کی وہ قدر کیا کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ کا دن بڑا مصروف گزرتا تھا، اس لیے کہ آپ ایک ہی وقت میں مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، ایک ہی وقت میں آپ امام میں مسجد بھی تھے، آپ ایک ہی وقت میں استاد بھی تھے، آپ شوہر بھی تھے، اور آپ کی 10 بیویاں اور 11 بیویاں ایک وقت میں رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد بھی تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دوست بھی تھے، صحابہ کے استاد بھی تھے، مسلمانوں کے لیے ایک مربی کی حیثیت بھی رکھتے تھے، مسلمانوں کے لیے ایک مرشد کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ کفار کے ساتھ بھی آپ کے معاملات تھے، کفار کے مختلف وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن میں آتے تھے، آپ ان سے مذاکرات کرتے، انہیں دین کی دعوت دیتے،
حتیٰ کہ انسان تو انسان ہیں، جنات کے وفود بھی آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ انہیں بھی دین کی تعلیم اور دعوت دیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انسان اور جنات ہی نہیں بلکہ جانور بھی اپنے شکایتیں لے کے آیا کرتے تھے، جو آپ کے معجزات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی شکایت پہ اس کے مالک سے کہا کہ اس کے اوپر بوجھ کو کم کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مصروفیت کے ساتھ دن گزارتے تھے، آپ کی زندگی کا اکثر حصہ میدان جہاد میں گزرا ہے۔ 27 مرتبہ آپ خود میدان جہاد میں آئے، اپنی زندگی میں 87 مرتبہ صحابہ کے لشکروں کو روانہ کیا، امت کی تعلیم اور تربیت کی فکر کی، بدعات کو آپ نے ختم کیا۔ لیکن ان سب کے باوجود جب رات ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کے 3 حصے فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا یہ وقت قیمتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں اپنے گھر والوں سے بات چیت فرمایا کرتے، دوسرے حصے میں آرام فرماتے تھے، اور تیسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں اللہ رب العالمین کے سامنے راز و نیاز فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اسلاف امت میں بھی ان اوقات کی بڑی قدر تھی، اس لیے آپ دیکھیں گے مختصر وقت میں انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے کام کر لیے کہ آج اگر ہماری 200 سال عمر ہو جائے تو ہم پھر بھی ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ علم النحو یہ علم کا ایک فن ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے امام ہیں، امام سیبوئی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کا نام لیے بغیر یہ فن مکمل نہیں ہوتا۔ علماء کرام کی کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہوگی اور طلباء میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس امام کے نام سے واقف نہ ہو۔ ان کے نام کو سننے سے اور ان کے کمال کو سننے سے لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے 200 سال، 150 سال یا کم از کم 100 سال کی عمر پائی ہوگی، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ اس امام وقت کی جو عمر تھی وہ صرف 32 سال تھی۔ صرف 32 سالوں میں یہ اتنا کمال دنیا میں پیدا کر کے چلے گئے کہ آج میں اور آپ ان کے علم کو پڑھ بھی نہیں سکتے، مطالعہ نہیں کر سکتے۔ سن 148 میں ان کی پیدائش ہوئی اور سن 180 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 32 سال کی عمر میں یہ شخص اتنا کام کر کے چلا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کے اوپر گزاریں اور اپنے وقت کی قدر کی تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 646 ہجری ہیں، ان کی عمر صرف 46 سال تھی۔ انہوں نے 46 سال کے مختلف عرصے کے اندر مختصر عرصے کے اندر اتنا دین کا کام کر لیا کہ آج میں اور آپ اگر سوچنا شروع کر دیں تو میں اور آپ اس کام کو کر نہیں سکتے۔ صرف ان کی صحیح مسلم پہ جو شرح ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، اس کے مطالعے کرنے میں ہی کافی وقت لگ جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنے وقت کی ایسی قدر کی تھی کہ ان لوگوں نے علم کی خاطر اور وقت کو بچانے کی خاطر تو شادیاں نہیں کی۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 676 ہجری ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی سن 728 ہجری کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ان دونوں حضرات نے علم کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ اسی کتاب میں 40 سے زائد علماء کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے علم کی خاطر شادی نہیں کی، اپنے وقت کو بچانے کی خاطر شادیاں نہیں کی، کہ اگر ہم شادی کریں گے وقت بیوی بچوں کے ساتھ استعمال ہو جائے گا، پھر ہم دین کو حاصل صحیح طرح نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے اپنی اوقات کی اتنی قدر کی کہ ایک جائز کام کو بھی چھوڑ دیا۔